السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے اس کا نام ہے ملاپ۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو سمیر، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کون سا بھائی؟ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میرا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ تم خواہ مخواہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ پلیز سمیر، میری بات سنو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ پلیز۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا اور میں وہاں سے چلا آیا۔ میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی۔ کون تھا وہ اور خود کو آپ کا بھائی کیوں کہہ رہا تھا؟ میری بیگم نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، آفس میں بھی روزانہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ آج اس نے بھرے بازار میں مجھے پکڑ لیا اور لوگوں کے سامنے مجھے اپنا بھائی کہنے لگا۔ میں خود پریشان ہوں، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چلو چھوڑو، ایک کپ چائے لاؤ، موڈ آف کر دیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا اور وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ دیر بعد میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون آفس سے تھا، کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا تھا۔ ایک اہم میٹنگ بھی تھی، وہ بھی مجھے اٹینڈ کرنی تھی۔ میں نے تیاری کی اور اپنی گاڑی میں آفس پہنچ گیا۔ میٹنگ سے فراغت کے بعد میں جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف آیا، وہ آدمی مجھے دوبارہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اماں، یہ ہے ہمارا سمیر۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈا ہے۔ سمیر سیٹھ بن گیا ہے، وہ نوجوان بوڑھی عورت کو کہہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، تم گھر آ جاؤ نا، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت مجھے پیار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ بوڑھا بھی رو رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہارے ابو ہیں۔ تم بہت چھوٹے سے تھے جب تمہیں ہم سے جدا کر دیا گیا۔ بیٹا اب چلو ہمارے ساتھ۔ بوڑھی عورت نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ میرا بھائی، میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے جبکہ میں انہیں جانتا بھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ نہیں، آپ میرے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کوئی دھوکے باز ہیں، مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جن ماں باپ نے مجھے جنم دیا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تجہیز و تکفین کی ہے۔ میں ان کے سائے میں پلا بڑا ہوں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میں ان کی اولاد نہیں۔ وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ورنہ سب کچھ ثابت ہو جاتا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں اور مجھے جانے دیں۔ میں نے انہیں ایک طرف دھکیلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نہیں بیٹا، ہم دھوکے باز نہیں ہیں، تم واقعی ہمارے بیٹے ہو، ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، وہ کہتے رہے۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ گھر پہنچا تو میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ایک ایسی انہونی تھی جس پر میں یقین کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بوڑھے میرے ماں باپ ہیں تو جنہوں نے مجھے پالا ہے وہ کون ہیں؟ کاش میرے امی ابو زندہ ہوتے، میں ان سے پوچھ لیتا۔ میں کافی دیر سوچتا رہا۔ اس دوران میری بیگم نے دسترخوان بچھا دیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ رحمت بابا ہمارے گھر کے بہت پرانے ملازم تھے، 60 سال انہوں نے ہمارے گھر ملازمت کی۔ میں انہیں چاچا جی کہتا تھا۔ کافی بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے میں نے انہیں چھٹی دے دی تھی اور ان کی جگہ کسی اور کو ملازم رکھ لیا تھا، مگر چاچا جی کبھی کبھی ملنے آ جاتے تھے اور میں ان کی مدد بھی کر دیتا تھا۔ اگلے دن چاچا جی ان دونوں بوڑھوں اور اس نوجوان کو لے کر میرے گھر آ گئے۔ میں انہیں اچانک دیکھ کر چونک اٹھا اور حیران و پریشان ہو گیا۔ چاچا جی، آپ انہیں کیوں لے آئے؟ یہ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے چاچا جی سے زج ہو کر کہا، بیٹا کیا کروں، مجھ سے اب یہ بات نہیں چھپتی۔ 25 سال تک میں یہ بات اپنے دل میں چھپائے رہا۔
اب مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم انہی کے بیٹے ہو، یہ میرے ہمسائے ہیں۔ میں سیٹھ انور کے ہاں ملازمت کرتا تھا، جنہیں تم اپنا والد سمجھتے ہو۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہیں بیٹے کی شدید خواہش تھی، مگر اولاد ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب کی بیگم روتی رہتی تھی۔ سیٹھ صاحب سے اپنی بیگم کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دفعہ سیٹھ صاحب مجھ سے ملنے میرے گھر آئے، اس وقت یہ بھی تمہیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت تمہاری عمر 2 ماہ تھی۔ سیٹھ صاحب نے زبردستی انہیں مجبور کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی اپنے دل میں پتھر رکھ لیا۔ بیگم صاحبہ تمہیں پا کر خوش ہو گئیں اور ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس طرح تم سیٹھ اور ان کی بیگم کو اپنا حقیقی ماں باپ سمجھنے لگے۔ مگر جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب اور ان کی بیگم فوت ہو گئے ہیں تو تمہاری اس ماں کا دل غم سے پھٹ گیا۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس لا دو، کیونکہ میری توسط سے ہی انہوں نے تمہیں سیٹھ صاحب کو دیا تھا۔ اس لیے میں نے تمہارے بڑے بھائی کو تمہارے آفس کا ایڈریس دیا۔ وہ روزانہ تمہارے پاس آتا رہا، مگر تم نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ بیٹا یہ دھوکے باز نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ چاچا جی بول رہے تھے اور میں حیرت کا بت بنا ان کی باتیں سنتا رہا۔ چاچا جی نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ تو ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اپنے والدین کے قدموں میں گر پڑا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ میرے اوپر ایک ایسی حقیقت کا راز کھلا تھا جس سے میں ناآشنا تھا۔ میں نے بڑے بھائی اور اپنے والدین کو گلے لگایا اور ان سے معافی مانگی۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ بچھڑے دل ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔